مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع انسانی جسم کی حقیقت۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو بلند درجات تک پہنچانا مقصود تھا، اور اس کے لیے اس نے مخلوق پیدا کی۔ یعنی مخلوق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کا خلاصہ، یعنی یہ کائنات جو ہے اصل میں روح کے لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو ایک جسم دے اور وہ جسم آ کے دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے کوشش کرے اور کامیاب ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ بات مختصر ہے لیکن اچھے طریقے سے اس کو نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اگر بنائی ہے تو صرف انسان کے لیے، اور انسانی جسم جو ہے وہ روح کے لیے ہے، اور روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ یہ ایک بلند ترین مقصد کے لیے کوشش کرے، خوب محنت کرے، خوب کوشش کرے تاکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اگر روح جسم میں آ کر، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر روح جسم میں آ کر اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانے گی تو اس کے لیے کام کیسے کرے گی؟ یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے نا۔ یعنی اس کو لازماً جب یہ باشعور اور عاقل اور بالغ ہو جائے، اس کو سوچنا ہوگا، اس کو عقل سے کام لینا ہوگا کہ مجھے میرے مالک نے کیوں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، روح کو تو ایک طرف رکھ دیں، آپ یہ سوچیں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، پیدائش کی غرض کیا ہے، مدعا کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کائنات کا خلاصہ انسان ہے۔ یہ کائنات انسان کے گردا گرد گھوم رہی ہے۔ تمام خوبیاں اور جو اس کے افعال ہیں وہ حضرت انسان کے لیے ہیں۔ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کائنات کا مرکزہ جو ہے وہ انسان ہے۔ اسی طرح دنیا کی تمام نعمتیں آپ دیکھ لیں، وہ اس کا بینیفیشری جو ہے وہ ہم ہیں، انسان ہے۔ اب انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، یہ آپ ابتدائی طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ تحقیقی انداز میں اگر آپ سوچیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل تو روح ہے، میری روح ہے تو انسان ہوں، نہیں ہے تو پھر میں ایک مردہ باڈی ہوں۔ تو روح کو جسم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے، یعنی انسانی جسم کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں ایک عظیم الشان مقصد کے لیے، محنت کے لیے بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے، محنت میں ہے۔ تو جب یہ عاقل اور بالغ ہو جائے انسان تو اس کو سوچنا ہوگا عقل سے، عقل کے ذریعے اس کی پکڑ ہوگی کہ تم نے سوچا نہیں، کسی کی بات کو سنا نہیں۔ سوچنے کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا سچے انسان کی تلاش۔ تو سب سے سچا انسان جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں ہمارے لیے سامعین کرام۔ تو ان کی دعوت کو سننا ہوگا، ان کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا۔ ان کی دعوت کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو انسانی جسم اس لیے ہے کہ جب یہ عاقل اور بالغ ہو جائے اور تو پھر اس کو سوچنا ہوگا، پھر اس کو کسی کی بات سننی ہوگی، اور پھر جو بتانے والا ہے سچا، اس کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔